رائٹر مہدی بھائی غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ رائٹر کو غیر لوگ جانبدار یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو اخبار میں کالم لکھ رہا ہے، کسی نیوز ویب سائٹ پہ لکھ رہا ہے، جس کو میں پڑھ رہا ہوں، وہ اول تو وہ میری طرف ہونا چاہیے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اور جو تھوڑا بہت سمجھدار بھی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو کم از کم۔ میرے اپنے خیال میں ایک انفلوئنسر کو یا ایک رائٹر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کی جانبداری صرف اور صرف اپنی اسٹیٹ اور اپنی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی وہ جب بھی لکھے اپنی عوام کے حق میں لکھے، وہ چاہے کسی کے بھی خلاف چلا جائے، اور اپنی اسٹیٹ یا اپنی ریاست کے حق میں لکھے، وہ چاہے. اور تو کتنے لوگ اپنی پولیٹیکل اس پولرائزیشن میں اپنے آپ کو اتنا غیر جانبدار رکھنے میں کامیاب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے؟ میں جب ریاست کی بات کرتا ہوں نا، تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں. آج کل ریاست کا مطلب لوگ لے لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. میں ریاست کو ریاست کی تعریف پہ ہی رکھتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ اگر خود کو ریاست کہتی ہے تو میں وہ نہیں مانتا، لیکن آج کل ہے نا، وہ ہمارا ادارہ کہتا ہے کہ ہم ہی ریاست ہیں. میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. وہ ہاں، نہیں لگا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. ہاں، لکھاری کو، انفلوئنسر کو صرف عوام کے حق میں لکھنا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کو کسی پولیٹیکل نیریٹو کی آواز نہیں بننا چاہیے. اس کو کسی کا سیاسی بیانیہ پھیلانے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایک اچھا رائٹر ہمیشہ ناقد ہوگا، سیرے گانے والا نہیں ہوگا. ناقد غلط کاموں پہ ہی ہوا جاتا ہے، اچھے کاموں پہ کوئی ناقد نہیں ہوتا. جو اچھا کام ہوگا، جو غیر معمولی اچیومنٹ ہوگی، اس پہ تعریف کرنی چاہیے، وہ کسی نے بھی کی ہو. مریم نواز کیا کرو، عمران خان کیا، بزدار نے اگر کچھ کیا ہے، محمود خان نے اگر کچھ کیا تھا، سہیل افریدی سب کچھ کر رہے ہیں. اگر اچیومنٹ ہے پبلک کے فلاح میں سرو کر رہے ہیں تو تعریف بھی کر لیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن میجارٹی میں یا مزاج ناقد ہوتا ہے لکھنے والے کا، ایک اچھے لکھنے والے کا، وہ بلنڈرز کو اٹھاتا ہے، معاشرے میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا. قطع نظر اس کے کہ وہ کس کے بھی خلاف جا رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی غیر جانبدار رہا ہے، نہیں رہا نا. شکل دیکھتے ٹی وی پہ پتہ چل جاتا ہے یہ کس کی لائن لے گا. اور سوشل میڈیا کے رائٹرز کی بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. یہ گند ہے ہی نیشنل میڈیا پہ پھر بھی کور اپ ہے. نیشنل میڈیا پہ بہت سارے دباؤ ہیں، آپ کوئی باتیں نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ تو کھلا ہے نا، ننگا ہے نا سوشل میڈیا. کوئی ایڈیٹوریل پالیسی سوشل میڈیا کی نہیں نا، تو سوشل میڈیا تو ننگا ہے، الف ننگا ہے. وہاں پہ جتنی شدید پولرائزیشن رائٹرز میں ہے، کسی میں ہے ہی نہیں. کوئی کسی جماعت کی سائڈ پہ ہے، کوئی کسی جماعت کی سائڈ پہ ہے. اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، نہ کسی کے پولیٹیکل کارکن ہیں، نہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، نہ کسی کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں، وہ ہر کسی کی طرف سے انڈر اٹیک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا لکھا ہوا کسی نہ کسی کو offend کر رہا ہوتا ہے. کوئی پیپلز پارٹی کا آ کے اگر میں نے لکھ دیا تو وہ آ کے مجھے شروع ہو جائے گا. نون لیگ والا اگر اس کو offend کر گیا وہ شروع ہو جائے گا. تحریک انصاف والے آئیں گے وہ شروع ہو جائیں گے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس طرح جا رہا ہوں نا تو میں ٹھیک جا رہا ہوں. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں کسی کا پولیٹیکل نیریٹو نہیں پھیلا رہا، تو میں ٹھیک. بے شک گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن کم سے کم میرے پہ وہ کوئی لیبل لگا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. میرے بارے میں کوئی کہے گا تو کوئی پاگل ہی ہوگا. اس کا ذہنی تو جو مجھے جانتا ہی نہیں وہی ہوگا جو کسی ایک تحریر سے فیصلہ کر لے کہ اچھا اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف لکھا ہے تو یہ تحریک انصاف. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی تحریر کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. میں نے اپنا لیبل لگنے دیا نا، میں لیبل لگاؤں گا. اور غیر جانبدار ہونا چاہیے ایک رائٹر. اگر آپ انفلوئنسر ہیں، اگر آپ اچھے رائٹر ہیں، آپ کو کبھی قطعیت سے رائے نہیں دینے چاہیے. ایک تو ہمارے یہاں رائٹرز کا مسئلہ یہ ہے کہ قطعی رائے دے دیتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. وہ نہیں ہوتا. پھر بعد میں ان کے اسکرین شاٹ لوگ لگا کے ٹرول بھی اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کی رائے تھی اور بڑی قطعیت سے رائے دی تھی، ہاں یہ ہونے والا ہے. بہت سارے ہمارے رائٹرز کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ حتمی رائے دے دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یو ٹرن لیتے یا ٹیبل ٹرن ہوتے تو راتوں رات ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کو کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہو جانا ہے. کل ہو سکتا سارے کیسز ختم ہو جائیں اور خان صاحب باہر ہوں اور یہ اندر ہو. کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہم کیسے قطعیت سے رائے دے دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیشہ اندر ہی رہے گا، یہ ہمیشہ پاور میں ہی رہیں گے، یا یہ ابھی جائیں گے تو وہ باہر آئے گا. لوگ رائے دیتے ہیں. ہاں، تو سوشل میڈیا پہ لکھنے والے جو ہیں وہ ایک تو پولرائزیشن کا شکار ہے، شدید پولرائزیشن کا شکار ہے. دوسرا غیر جانبدار تو اپن کو کہہ نہیں سکتے، بہت کم لوگ ہوں گے، زیادہ تر نہیں، اکثریت ایسی ہے.